اب حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، سب سے پہلا بیٹا ہوا، وہ بھی کئی سال کے بعد پیدا ہوا، بڑھاپے میں پیدا ہوا، اور بڑھاپے میں ہونے والی اولاد سے زیادہ بڑی محبت ہوتی ہے، دو ہی بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پورے بچوں سے ہوتی ہے، لیکن ایک طبیعت بتاتا ہوں، بوڑھے حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، میں بھی آپ ہی کی صف کا ہوں، سب سے پہلے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے اور سب سے آخر بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بچے سے محبت بیٹا کی بیٹی کی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں ثابت ہو گئے، اور ہماری محبت مضبوط ہو گئی۔ آخر بچے سے محبت اس لیے ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی ہماری محبت تھی۔ زیادہ بچے سمجھنے کی کوشش کرو نو کو، گھورو نو کو۔ اور آپ دیکھیں گے نبی کی زندگی میں یہ ثبوت ملتا ہے، آخری بیٹی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فضیلتوں سے نوازا بھی سیدہ فاطمہ کو۔ بڑھاپے میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بہت محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بوڑھے لوگوں کو تجربہ ہو چکا، جوان انتظار کرے، لیکن بڑھاپے میں کہاں جانتے، انہوں تو جوانی میں نہیں جان رہی۔ بڑھاپے میں کیا سمجھیں گے، 30 سال میں 2 جندال کو تھک دال کو بیٹھ جاتا، 30 سال شادی ہوئی، 25 سال میں، 30 سال تک 5 سال میں فیملی پلاننگ کر کو 2.5 سال میں برابر حساب کر دال کو 2 جندال کو تھک کو بیٹھ جاتا۔ اب اس کے بعد نہیں۔ بعض بہادراں تو ایسے ہی بیوی کو پوچھ کو بچے جنتے ہیں، یہ بہادراں ہی ہیں۔ کیا بھی اتنی دولت ہے کہ بھی جرے نہیں ہے، تو انہوں اجازت نہیں دے رہی۔ اب حضرت ابراہیم کو شادی بھی ہوئی، بیوی سے محبت، بچہ ہوا، بچے سے محبت، پھر فرشتوں نے اللہ کے دربار میں رکھ دیا۔ اللہ آپ تو کہے کہ اپنا دوست ہے، دیکھے تو کبھی بھی اسماعیل گودھی میں کیا بوسے، کیا پپیاں، گھر سے گئے تو اسماعیل کو دیکھ لینا، اب آتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا کا بچہ کا یہی پوچھ رہے ابراہیم۔ افسوس کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس موبائل نہیں تھا، ورنہ واٹس ایپ میں پوچھ لیتے، فون کر کے پوچھ لیتے، اسماعیل کھایا کہ نہیں کھایا، سو گیا کہ بچہ نہیں سو، باہر گیا کہ نہیں گیا، پوچھ لیتے تھے نا۔ ہمیں بڑے خوش نصیب ہیں، ایسی نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی۔ آپ گھر میں دیکھ، بچہ اٹھیا، بچے کی کتنی فکر ہے، کھانا کھا لیا، بچے کی کتنی فکر ہے، اسکول کو جانے کی عمر آ گئی، اسکول گیا، کتنی فکر ہے، رات کو آنے لیٹ ہوگا تو وہ ضرورت ہے، چپ کے رکھو جی، کام آئی بہت بیکار کے فونا کر لگا تو نہیں، پھر ذرا وقت میں بیٹا ابو بول بیٹا کہاں بیٹے، ارے 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 ارے، اسے معلوم نہیں گھک گھک ہوئی ہے، بیٹا اس کی محبت سے ملیا سو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بیٹے سے بڑا، پھر فرشتوں نے بات رکھ دی، اللہ ذرا کمی پیشی نظر آ رہی ہے، چپ، انی عالم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ ابراہیم کی فطری محبت اسماعیل سے ہے، لیکن حقیقی محبت ہم سے ہے۔ یقین نہ آئے تو پوری دنیا کا، پورے روئے زمین کا، پوری مخلوقات کا سب سے بڑا امتحان ہم لے کر بتا دے تم کو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی سوال ابراہیم کے بارے میں ہم سے نہ کرنا۔
اچھی بات ہے. چلو رکھ دیتے ہیں امتحان. ابراہیم کرو ذبح، لاڈ لے بیٹے کو ذبح کرو. آج کل سوشل میڈیا میں ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان آیا. ابراہیم ہمارے حکم پر تم اپنے بچے کو ہمارے نام پر ذبح کرو، وہ بھی خواب میں. قبول؟ سنے ہیں عید کی نماز میں اپنے اپنے علماء سے بیان بھی سنیں گے. قبول؟ لے کر چلے گئے، ذبح کرنے بیٹھ گئے. وہ چھوٹا سا 7 سال کا بچہ، بچہ چالے کر رہے، پیچھے سے بھی حملہ نہیں. پورے احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ بچے کو بول کر ذبح کرو. چھوٹا بچہ 7 سال کا، یہ جو بچہ بیٹا ہے نہیں، اس کی عمر تو بڑی ہوگی. کیا بیٹے عمر تمہاری عمر بھی بڑی ہے. اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. شاباش، ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے. دیکھو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، مدرسے میں پڑھنے والے بچے اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھ کتنا پیارا ہے. دیکھو کیا بیٹا عمر تمہاری 11، تمہیں بھی بڑے. کہاں ہے وہ 7 سال کا بچہ ہے کہ چھوٹو؟ اٹھ بیٹے اٹھ بیٹے اٹھ بیٹے اٹھ بیٹے اٹھ بیٹے. شاباش. ادھر 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 بیٹے، ادھر 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 جی. شاباش شاباش. اتنے یہ عمر کے تھے 7 سال کی. ادھر آؤ بیٹے. شاباش. ایک روایت 7 سال کی، ایک روایت 13 سال کی. یہ عمر کے بچے، اس سے جا کو ذبح کرنے کی بات آ رہی ہے. ذبح کرنا چھوڑو، کیا کریں گے آپ؟ باپ کے سامنے ہاتھاں پاواں پکڑ کو کاٹ ڈالا تو کیا کر سکتا؟ فائٹ کر سکتا ہی نہیں، باڈی بلڈر کیا. لیکن اس کا جواب قرآن کی آیت بن گیا. یہ ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. وہ چھوٹے سے بچے سے باپ کہتا ہے خواب میں دیکھا چھوٹو لال، میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں. بیٹا ڈیڈی پلیز ڈیڈی چھوڑ گانا ڈی، تمہیں من مارتی گے ڈیڈی. نہیں، انی ارا فی المنام، اللہ کا بھی نام نہیں لیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے نہیں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں بیٹے. بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ کا نام لیے کہیں بیٹے کے زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. وہ چھوٹے بچے کو کھڑا کر، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں چھوٹو کہ میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بچہ فوراً کہتا یا ابت افعل. ابا حضور، میرے ابا. یا ابتی، اے میرے ابا. الفاظ کا ٹھیٹ ترجمہ کر رہا ہوں. یا ابتی، اے میرے ابا. افعل ما تؤمر، کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے، جو ملا وہ کرو. میرے بارے میں کوئی ٹینشن لینا نہیں. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. آپ جب اللہ کے نام پر مجھے ذبح کریں گے، میں بے صبرا بھی نہیں ہوں گا، صبر کر کے بتاؤں گا. اس لیے کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میری جان اللہ کے نام. افعل ما تؤمر. اور اللہ تعالیٰ امتحان میں بھی اس کا امتحان نہ معمولی امتحان ہے. ایسا لیے امتحان کے خالی جواب سنتے چھوڑو چھوڑو ابراہیم چھوڑو نہیں، لٹا بھی دیے. ابراہیم کو معلوم ہی نہیں. ہمیں سن رہے ہیں، ہم نہ معلوم ہے پورا خاکہ. ایک مولوی صاحب یہ خاکے کی جگہ بول ڈالے، ہم نہ معلوم ہے کہ ہم نہ معلوم ہے پوری فلم بول کر. فلم نہیں بولنا یہاں، پورا خاکہ معلوم ہے. حکم جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا اس وقت معلوم نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا بچہ بچ بھی جائے گا. نہیں معلوم ان کو. ہمیں بڑا اطمینان سے سن لگو بیٹھے ہیں کیونکہ تو معلوم ہے نا، کٹتے نہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بول کر. لیکن وہ کیفیت نہیں تھی ابراہیم کی.
ان کو پکا یقین تھا حکم آ گیا مجھے کرنا ہے، وہ ہوگا جو کٹنے سے ہوتا ہے، اور پوری چیزیں تیار ہیں نا، رسی ہے، چاقو ہے، اور ساتھ میں بیٹے کی رضا بھی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا بھی قدم پیچھے ہٹاتے، بڑی احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں میں، ذرا بھی قدم پیچھے ہٹاتے، ابراہیم کی دوستی کو فرق نہیں آتا بلکہ ابراہیم کی نبوت کو فرق آتا۔ خلیل کی عطا نہیں چھینتے اللہ تعالیٰ۔ چاقو بھی تیار، رسی بھی تیار، بیٹے کی بھی رضا ہے، کوئی بچانے والا نہیں، سفارش کرنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، بس کھلے آسمان کے نیچے بے آب ہو گیا میدان میں۔ حجاج کرام حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جانتے ہوں گے، وہ تو لٹا بھی دیے۔ بیٹے نے کہہ دیا ابا جان یہ گوری پڑھ لے کے خسی کی دکان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اس کو درد ہے تمہارے میرے بیچ میں، شفقت ہے، محبت ہے، ہو سکتا کہ ہاتھ پہنچ کر پھر پیچھے چلے جائے، آنکھوں میں پٹی باندھ لو۔ واہ واہ واہ، چھوٹا بچہ وہ عمر کا۔ ابراہیم نے پٹی باندھی۔ یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے، 2-4 منٹ زیادہ چل جائے، یہاں سے نقطہ نکلتا ہے کہ اچھا مشورہ کسی سے بھی ملے قبول کرنا یہ نبوی شان ہوتی ہے۔ چپ کے بٹ منظر سکھا رہا ہے، پٹی بننے کو کاٹو کو بول کو، پٹی بننے کو میں پٹی بن کے ہی تو بھاگ جاؤں گا، تو یہ نہیں بولے اچھا بیٹے۔ اعتماد کا دور تھا، نبوی گھرانہ تھا، خلیل اللہ تو بنا دیے گئے، ذبیح اللہ بننے کا وقت آیا ہے۔ کاٹنے کے قریب پہنچ گئے، چاقو بھی وہ ہمارے گمارے نہیں، وہ زمانے کی چاقو، اوریجنل چاقو۔ یہاں کے چاقو میں الٹی کوسی سیدھی کوسی معلوم نہیں ہوتی، ادھر بھی وچ ادھر بھی وچ۔ رکھ بھی دیے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی آپ اپنی رفتار سے بھی زیادہ عرش سے نیچے زمین پر اترے ہو؟ جبرائیل نے کہا 4 موقع ایسے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی رفتار سے بھی زیادہ زمین پہ اترا۔ اس میں سے یہ کون سا کہ ابراہیم کے ہاتھ کی چھری نہیں، چھری، چاقو، ابراہیم کے ہاتھ کی چاقو اسماعیل کے گلے میں رکھ بھی دی گئی۔ اس وقت میں عرش کے نیچے کھڑ کے زمین کا منظر دیکھ رہا تھا، پورے ملائکہ دیکھ رہے تھے۔ سوال جو اٹھا اس پر پشیماں تھے ملائکہ، کیا کر ڈالے نام لگا، نہیں کرنا تھا بھائی، کہاں نبوت، کہاں ہم نوری مخلوق۔ سب حضرت اسماعیل کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ لکھا ہے تفسیر میں، صرف ملائکہ نہیں، اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی سب کے سب اسماعیل کی جان بخشی کی دعا کر رہے تھے۔
لیکن اللہ بھی بڑے عجیب و غریب ہے، دکھانا ہے میرا دوست میرا ہی ہوتا ہے، چاہے اس کا ظاہر تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ اتر بھی لگ بھی گئی تھی چاقو، ایسے لگ بھی گئی تھی۔ اس وقت اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل جاؤ اسماعیل کے گلے ابراہیم کی چاقو کے بیچ میں جنتی چاندی کا ٹکڑا رکھ دو، دونوں کے بیچ میں۔ اب رکھ کو چلانے کے سے کتنا وقت ہوتا بابا؟ اللہ کا نام لینا اور چاقو کو حرکت دینا، اور پھر وہاں سے جبرائیل اترنا۔ پھر جبرائیل کو ڈانٹ بھی، وارننگ بھی کیا مل رہی ہے؟ تمہارے اترنے سے پہلے اگر ابراہیم کی چاقو اسماعیل کے گلے میں اتر گئی تو تمہارا نام فرشتوں سے کٹ۔ حضرت جبرائیل نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میری زندگی کے رفتار سے بھی آگے گزر کر چھری کی حرکت سے پہلے میں نے جنت پہنچ کر چاندی کا ٹکڑا لے کر ابراہیم کی چاقو اور اسماعیل کے گلے کے بیچ میں رکھ دیا۔ اب آنکھوں میں پٹی بنی اور چل رہی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں خدا جسے بچانا چاہے تلواروں کے سائے میں بھی بچا دیتے ہیں۔ یہ قوم ہم کو کیا مارے گی؟ ہم اس اسماعیل کے نام لیوا ہیں جس کی زندگی دھار پر پہنچ کر جب آگے بڑھتی ہے تو نسل سے محمد الرسول اللہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم نہ مٹاتے ہیں، کہتے تلواروں کے دھاروں سے گزرنے والی تاریخ ہماری، گولی وہاں سے پھرتی نہیں، آگ کو پھرتی سو، ویسی قوم ہم نہ مٹاتے ہی کہتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ کو وہ امتحان دینا ابراہیم کا، وہ امتحان دینا اسماعیل کا، اور وہ پوری محبت اتنی پسند آئی اللہ نے خود فرما دیا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ ابراہیم یہ بڑا سخت امتحان ہے، لینے والا خود کہہ دے تو اس سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے؟ چھوڑو اسماعیل کو، تمہیں کیا معلوم ہے ہم اسی کی اولاد سے اس کو پیدا کرنے والے ہیں جس کے صدقے میں ہم نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے۔ اب اگر یہ ذبح ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ صرف بتانا تھا کہ ہم کو چاہنے والوں کی حد بھی کیا ہوتی ہے، کسی کو مارنا نہیں، کسی کو ذبح کرنا نہیں، ہمیں چاہنے والوں کی حد بھی کیا ہوتی ہے ہم زمانے کو بتانا تھا۔ ابراہیم اسماعیل کو چھوڑ دو، جنت سے ہم دمبا اتارتے ہیں، اس کو بدلے میں ذبح کرو، تمہارا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا۔ ہر نبی آیا اس کی امت میں اس کا عمل تھا، نبی گیا دوسرا نبی آیا تو پھر اس نبی کا قانون ختم، نئے نبی کا قانون شروع ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم کی قربانی اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم کے بعد ہزاروں انبیاء کو پیدا کر دیا، لیکن یہ عمل یہ حکم کو کینسل نہیں کیا، یہاں تک کہ میرے نبی ایک ثابت، ایک مضبوط، ایک مستقیم، ایک مستحکم شریعت لے کر آتے ہیں تو اس شریعت میں بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کے حکم کو داخل کر دیا، وہ بھی ایسا ویسا نہیں، واجب بنا کر داخل کر دیا، واجب بنا کر داخل کر دیا۔ پھر بقیہ باتیں ہیں 2 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں، یہ بہت اہم مسائل ہیں جسے میں نے نوٹ کر کے لایا ہوں، بہت اہم مسائل ہیں جسے بیان کرنا تھا، لیکن اس واقعے ہی میں بات چلے گئی۔ اتوار یا پیر کو انشاءاللہ تعالیٰ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے آپ کے سامنے ان تمام مسائل آ جائیں گے۔
دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔